الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله لنریه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر وآتینا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا صدق الله العظيم. سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 1 سے 3 آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. اس کا ایک نام تو سورۃ الاسراء ہے جیسے یہاں ہمارے پاس قرآن مجید میں ہے، اور دوسرا نام اس کا سورہ بنی اسرائیل ہے. اسراء تو اسی لیے کہتے ہیں کہ اس کی پہلی آیہ کریمہ میں اسراء کا ذکر ہے. اسراء یعنی اسراء کا معنی ہے رات کو کسی کو سفر پہ لے جانا. تو یہ آیہ کریمہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کے سلسلے میں ہے جو رات کو ہوا، تو اس بنا پر سورت کا نام اسراء ہے. اور اس میں کچھ چونکہ بنی اسرائیل کا بھی ذکر ہے جیسے اسی آیت کے بعد، اور پھر اس سورت کے آخر میں بھی بنی اسرائیل کا ذکر ہوگا، تو اس لیے اس کا نام سورہ بنی اسرائیل بھی ہے. یہ سورت مکی صورتوں میں سے ہے، اور اس کی خصوصیات یہ ہیں، فضائل یہ ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن حکیم کی 3 صورتیں ایسی ہیں جو میرا پرانا سرمایہ ہے. پرانا سرمایہ ہے مطلب پرانے سرمایہ کا مطلب یہ کہ یہ میں نے بہت پہلے سے یاد کر رکھی ہیں اور میں ہمیشہ ان کی تلاوت کرتا ہوں، جن میں پہلی سورہ اسراء، دوسری اسی کے بعد والی سورہ کہف، تیسری اس کے بعد والی سورہ مریم. یہ بالترتیب 3 صورتیں، تاکہ یہ میرا پرانا سرمایہ ہے، میں نے بہت پہلے سے ان کو یاد کر رکھا ہے. روایات حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات سونے سے پہلے سورہ زمر اور سورہ اسراء کی تلاوت کر کے سویا کرتے تھے. تو یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی رات کے معمولات اور وظائف میں سے ہے. اگرچہ حدیث میں دیگر صورتوں کی تلاوت کا بھی ذکر ملتا ہے کہ آپ سونے سے پہلے کی تلاوت کرتے تھے، لیکن بطور خاص سورہ زمر جو 23ویں پارے میں ہے، اور یہ اس کو حضور تلاوت کرتے تھے. تو بہرحال اس کی یہ خصوصیت ہے. تو سورہ اسراء میں نے کہا مکی صورتوں میں سے ہے، اور مکی صورتوں کا موضوع آپ کو یاد ہے کہ 4 باتیں ہوتی ہیں: اللہ کی توحید، نبی کی رسالت، قرآن حکیم کی صداقت، اور آخرت کا عقیدہ. یہ بنیادی باتیں، اس کے علاوہ اور کئی باتیں صورتوں میں ہوتی ہیں، پر یہ باتیں لازمی طور پہ مکی صورتوں کا موضوع ہوتی ہیں. تو اس لحاظ سے اس صورت میں ان 4 مضامین کا ذکر ہوگا اور باقی مسائل بھی ہوں گے. دوسری خاص بات سورۃ الاسراء کی یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ابھی 2-3 رکوع جانے کے بعد اسلامی ریاست کا منشور ذکر فرمایا ہے. منشور اور دستور کہ اسلام کو جب دنیا میں اقتدار ملے گا تو مسلمانوں کا طرز حکومت، نظام زندگی کن اصولوں پر ہوگا. تو اس کے 12 اصول اللہ نے ذکر فرمائے ہیں. خاص طور پہ اس صورت کے اندر اس کا ذکر آئے گا انشاءاللہ. اور تیسری خاص بات اس میں یہ ہے، یعنی موضوع 4 باتیں ان کا ذکر ہوگا، اور 12 اصول اور ضوابط جو حکومت کے ہیں وہ ذکر ہوں گے. اور تیسری خاص بات نبی کریم علیہ السلام کا سفر معراج ہے،
جو سب سے پہلی آیا کریمہ میں بھی ہے اور آگے چل کر 60ویں آیا کریمہ میں بھی اس کا کچھ تھوڑا سا ذکر ہوگا، دو صورتوں یعنی 2 آیتوں میں اس کا ذکر ہوگا۔ یہ ہیں اس صورت کے خاص موضوعات۔ تو سب سے پہلے سفر معراج کا ذکر ہے، جس کے نام سے یہ صورت موسوم ہے۔ تو حق تعالی شان فرماتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات ہر کمزوری اور ہر عیب سے، ہر نقص سے پاک ہے وہ ذات، الذی اسری بعبدہ، جو راتوں رات لے چلا اپنے بندہ خاص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ نبی کریم علیہ السلام کا یہ سفر 2 چیزوں پر مشتمل ہے، ایک زمین کا سفر، ایک آسمانوں کا سفر۔ تو حرم مکہ سے بیت المقدس تک کا سفر یہ زمین کا سفر ہے، اور اسی کا نام اصل میں اسراء ہے۔ اسراء اصل میں اسی کا نام ہے۔ اور جو بیت المقدس سے پھر آسمانوں کا سفر ہے اس کا نام معراج ہے، اس لیے کہ وہ سیڑھی لگا کر کرایا گیا ہے، یہ سواری پہ بٹھا کے کرایا گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو معراج عربی میں سیڑھی کو کہتے ہیں، سیڑھی، تو وہ سیڑھی کے لیے کیا، اس لیے وہ معراج ہے، یہ اسراء ہے۔ تو 2 الگ نام ہیں 2 سفروں کے، اور ہوئے دونوں ایک رات میں ہیں، لیکن کبھی دونوں کو اسراء بھی کہہ دیتے ہیں اور کبھی دونوں کو معراج بھی کہہ دیتے ہیں۔ اس لیے ہماری اصطلاح میں پورے سفر کا نام معراج ہی ہے، پورے سفر کا نام معراج ہی ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کا یہ سفر، یہ زندگی میں ایک ہی سفر ہوا، اور اہل سنت والجماعت کا نظریہ اور عقیدہ ہے کہ یہ سفر حضور کا جسم اور روح کے ساتھ ہوا، روح بھی گئی تو جسم بھی گیا، خالی روحانی سفر نہیں۔ اسی کے خالی روحانی سفر کوئی کمال کی بات نہیں، کہ وہ تو ہوتا رہتا ہے، جب بھی آدمی سوتا ہے تو اس کی روح کہاں پھرتی ہے، اور کوئی اس پہ تعجب بھی نہیں کرتا۔ لیکن اس سفر پہ تعجب بھی کیا، مخالفین نے اعتراضات بھی اٹھائے کہ تھوڑی سی رات میں اتنا لمبا چوڑا سفر کیسے ہو سکتا ہے۔ تو مشرکین مکہ نے اس سفر پہ بہت اعتراضات کی اور ایک ہنگامہ مچا رکھا۔ تو اس لیے اگر یہ روح کا اور خواب کی بات ہوتی تو کوئی ہنگامہ والی بات نہیں تھی، تو اس لیے یہ سفر جسم اور روح کا ہے۔ اس لیے جو لوگ اس کو روحانی سفر کہتے ہیں وہ غلط کہتے ہیں، کیونکہ روحانی سفر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی دفعہ ہوا ہے۔ خواب میں تو آپ بارہا جنت میں گئے ہیں، خواب میں تو بارہا آپ نے عجیب و غریب چیزیں دیکھی ہیں، وہ تو کوئی تعجب کی بات نہیں۔ تو اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ سفر جسم اور روح دونوں کے ساتھ ہوا، اور زندگی میں ایک ہی دفعہ ہوا، بار بار نہیں ہوا۔ اور یہ سفر کب ہوا اس کے لیے فکس ڈیٹ معلوم نہیں، نہ تاریخ معلوم ہے نہ صحیح دن معلوم ہے۔ اتنی سی بات ہے کہ یہ سفر زندگی میں ایک دفعہ ہوا، اور مکہ مکرمہ کی زندگی میں ہوا، مدینہ میں نہیں ہوا۔ کون سے سال ہوا اس میں اختلاف ہے، کوئی کہتے ہیں نبوت کے 4تھے سال ہوا، کوئی کہتے ہیں 5ویں سال ہوا، کوئی کہتے ہیں یہ مختلف 9ویں سال ہوا، کوئی کہتے ہیں 10ویں سال ہوا۔ اور اسی طریقے سے مہینے کے بارے میں بھی کوئی فکس یقینی بات نہیں کہ کون سے مہینے میں، کوئی کہتے ہیں رمضان میں ہوا، کوئی کہتے ہیں محرم میں ہوا، کوئی کہتے ہیں ربیع الاول میں ہوا، کوئی کہتے ہیں رجب میں ہوا۔ تو بہرحال یہ یقینی طور پہ نہیں کہا جا سکتا کہ کون سی سن یا کون سے مہینے میں ہوا اور کون سے دن میں ہوا، نہیں کہہ سکتے۔ تاہم اتنی بات ضرور ہے کہ یہ ہجرت سے 2-3 سال پہلے ہوا، بہت پہلے بھی نہیں ہوا، بلکہ ہجرت مدینہ ہجرت کرنے سے یعنی تقریباً نبوت کے 10ویں 11ویں
10ویں یا 11ویں سال میں ہوا، اور اس سال نبی کریم علیہ السلام کو سخت تکالیف کا سامنا بھی کرنا پڑا، کیونکہ اس میں آپ کی غمگسار بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، جس کے سے آپ کو کافی صدمہ ہوا۔ وہ بہت اچھا سہارا تھی، اور اسی کے آگے پیچھے جناب ابو طالب کا انتقال ہو گیا، جو حضور کے غمگسار چچا تھے، اگرچہ مسلمان نہیں ہوئے تاہم آپ کی بڑی حمایتی تھے۔ تو ان دو شخصیتوں کے گزرنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور کافروں کے ہاتھ بالکل کھل گئے آپ کے لیے۔ چنانچہ اسی دوران آپ کو طائف کا سفر کرنا ہوا، اور طائف والوں کا رویہ مکہ والوں سے بھی زیادہ خراب نکلا آپ کے حق میں، تو بڑی پریشانیاں ہوئیں۔ تو انہی پریشانیوں کے ازالے کے لیے اللہ نے یہ سفر کرایا۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا تو 5 نمازیں فرض نہیں تھیں، اس زمانے میں 3 نمازیں تھیں۔ ایک رات کی نماز تہجد کی جو فرض تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو فرض تھی لیکن باقی لوگ بھی پڑھتے تھے، اور دوسری فجر، اور تیسری عصر کی نماز، جیسے سورہ طٰہٰ میں اس کا آئے گا نا، قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، بس یہ 3 نمازیں تھیں۔ اور 5 نمازیں جو فرض ہیں یہ اس لیلۃ المعراج میں ہوئی ہیں، اور یہ بات صحیح تاریخی طور پہ معلوم ہے کہ حضرت خدیجہ نے 5 نمازیں نہیں پڑھی، تو معلوم ہے کہ وہ معراج سے پہلے ان کا انتقال ہو چکا تھا جی، تو ان کا پہلے ہوا تھا تو وہ 10 ہجری میں ہوا، نہیں 10 نبوی میں ہوا تھا، تو لہذا یہ 10 نبوی کے بعد ہی کا قصہ ہے، اس سے پہلے کا ہو نہیں سکتا۔ تو خیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سفر درپیش ہوا۔ قرآن حکیم میں اس سفر کی تفصیلات نہیں، جیسے کہ ایک ہی آیت ہے یہاں پر، اور کچھ سورہ نجم کی آیتیں ہیں سفر معراج کی، تو تفصیل نہیں، لیکن اس کی تفصیلات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ کرام کو بتائیں، اور تقریباً 45 صحابہ کرام نے معراج کی روایات کو روایت کیا، ایک دو نہیں 45 صحابہ نے، یعنی کسی نے معراج کا کچھ حصہ، کسی نے کچھ حصہ، کسی نے کچھ حصہ، لیکن 12 اس قصے کو روایت کرنے والے کوئی 45 صحابہ کرام ہیں، کسی نے تفصیل سے، کسی نے اجمال سے اس کو ذکر کیا۔ تو حاصل اس کا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں لیلۃ المعراج میں، یعنی جس رات میں معراج ہوا، تو اس رات اپنی چچازاد بہن ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھا۔ ام ہانی حضرت علی کی بہن، حضرت ابو طالب کی بیٹی، یہ مسلمان تھی، جیسے حضرت علی مسلمان تھے شروع سے، یہ بھی مسلمان تھے، باپ تو نہیں ہوا مسلمان تھی لیکن ماں ان کی مسلمان تھی حضرت فاطمہ، یہ بہن بھائی آپس میں بھی مسلمان تھے۔ دوسرے 2 بھائی جعفر اور طالب، وہ جعفر طالب نہیں مسلمان ہوئے، جعفر اور عقیل وہ فتح مکہ کے دن مسلمان ہوئے، شروع سے یہ مسلمان۔ تو حضرت ام ہانی کا گھر بالکل بیت اللہ کے قریب تھا، حضور علیہ السلام کا گھر قدرے فاصلے پہ تھا، تو اس لیے حضور علیہ السلام اکثر رات کو انہی کے گھر میں ٹھہر جاتے تھے تاکہ صبح اٹھ کے بیت اللہ میں نماز پڑھ سکیں، کیونکہ دن کو تو کافر نہیں چھوڑتے تھے، تو رات کو ان کا گھر قریب تھا، اس سہولت کی خاطر اکثر ان کے گھر میں رہتے تھے۔ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور کو معراج اپنے گھر سے ہوئی، لیکن زیادہ صحیح ہے کہ ام ہانی کے گھر سے ہوئی۔ بعض روایات یہ بھی ہے کہ حتیم جو بیت اللہ کا حصہ ہے باہر، حتیم سے ہوئی، لیکن اس میں اور اس روایت میں کوئی تعارض نہیں ہے، اس لیے کہ اٹھایا ام ہانی کے گھر سے اور لا کر حتیم میں آپ کا شق صدر کیا گیا، اور سفر کا آغاز پھر وہاں سے ہوا، تو دونوں روایات مطابق ہیں۔ تو بہرحال فرمایا کہ ام ہانی کے گھر میں تھا، اور میں نیم خوابگی کی حالت میں تھا۔ نیم خواب جانتے نا،
یعنی نہ پورا سویا نہ پورا جاگا کہ اچانک مکان کی چھت اوپر سے پھاڑی گئی. دروازے بند تھے, دروازے نہیں کھولا گیا, تو چھت کھولی گئی. اس طرح کھولی کہ نہ مٹی گرے نہ پتھر گرے کوئی چیز. اگر فرشتوں کا کام ہے بالکل صفائی سے جیسے دروازہ کھل جاتا ہے. چھت کھول کے فرشتہ نیچے آیا جبریل امین اور مجھے بیدار کیا. بیدار تو تھا, بیدار کیا اور مجھے چھت ہی کے رستے سے اٹھا کر نکالا گیا. چھت برابر کر دی گئی اور مجھے حتیم بیت اللہ میں لایا گیا. یہاں مجھے لٹایا, لیکن روایات میں آتا ہے کہ زمین پہ نہیں لٹایا, فرشتوں نے اپنے ہاتھ پہ لٹایا. نیچے فرشتوں نے ہاتھ ڈالے, اوپر حضور کو لٹایا اور آپ کا سینہ کھولا گیا. یاد رکھیے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کا آپریشن 4 دفعہ ہوا ہے. اس کو عربی میں کہتے ہیں شق صدر. ایک ہے شرع صدر, ایک ہے شرع صدر, سینہ کھولنا. ٹھیک ہے نا, وہ بھی علم نشرح لک صدرک, کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھولا. افمن شرح اللہ صدرہ, کیا اللہ جس آدمی کے سینے کو کھول دے تو اس میں آپریشن نہیں ہوتا سینہ کھولنے میں, یعنی اللہ تعالیٰ اس میں حوصلہ پیدا کر دے, اس میں ہدایت کا رستہ پیدا کر دے, اس کو شرع صدر کہتے ہیں. تو شرع صدر الگ چیز ہے, لیکن شق صدر کا معنی باقاعدہ کھولنا. تو 4 دفعہ ہوا. پہلی مرتبہ جب نبی کریم علیہ السلام 4-5 سال کی عمر کے تھے اور حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں تھے, اور ان کی بکریوں کے لیے ان کے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ چرانے کے لیے جنگل میں تشریف لے گئے تھے, تو وہاں جنگل میں ہی فرشتوں نے آ کر شق صدر کیا اور سینے کو صاف کر کے پھر اس کو بند کر دیا, تاکہ بچپنے کی شرارتیں جو بچوں میں ہوتی ہیں ان کو نکال دیا جائے, بچپنے کی چیزوں کو نکال دیا جائے. دوسری مرتبہ جب حضور صلی جوان ہو گئے, ابھی نبی نہیں جوان ہو گئے تھے, تو جوانی کے خیالات بھی انسان کو خراب کرتے ہیں. تو جوانی کے زمانے میں ایک دفعہ پھر آپ کا آپریشن ہوا, اور وہ جو جوانی کی چیزیں آتی ہیں نا خراب کرنے والی, ان کو نکال دیا گیا. تیسری مرتبہ آپ کو جب نبوت ملنے لگی تو نبوت کا بھی ایک بہت بڑا بوجھ اور وزن ہوتا ہے جی. تو نبوت کے بوجھ اور وزن کو سہارنے کے لیے شق صدر ہوا, تاکہ اس کے اندر اتنی قوت بھری جائے کہ آپ نبوت کا بوجھ اٹھا سکیں. اور چوتھی مرتبہ پھر لیلۃ المعراج میں کہ یہ ایک طویل ترین سفر اور عجائبات دیکھنے کا سفر ہے, تو اس کا حوصلہ پیدا کرنے کے لیے پھر ایک دفعہ آپ کا چوتھی دفعہ شق صدر ہوا جی. اور پھر اس کو تو خیر نے فرمایا کہ مجھے لٹایا گیا اور فرشتے اپنے ساتھ جنت سے سونے کی پلیٹ لائے تھے, سونے کی. تو مجھے میرا سینہ کھولا گیا, میرا دل نکالا گیا اور اس سنہری پلیٹ میں اس کو رکھا گیا. اس کو کھول کر دل کو, اس کے اندر سے وہ آلائش وغیرہ جو چیزیں تھیں ان سب کو زمزم کے پانی سے دھویا. پانی اوپر سے نہیں لائے جنت سے, پلیٹ تو جنت سے لائے, پانی جنت سے نہیں لایا, پانی زمزم کا استعمال کیا, زمزم کے پانی سے دل کو دھویا. اسی سے بعض اہل علم کہتے ہیں کہ زمزم کا پانی جنت کے پانی سے افضل ہے. اگر اس کے مقابلے میں وہ افضل ہوتا تو پانی وہاں سے جب پلیٹ آ سکتی ہے تو جگ بھی پانی کا بھی آ سکتا ہے نا بھائی, ایک لوٹا پانی بھی تو آ سکتا ہے. جب پانی وہاں سے نہیں لایا اور یہ استعمال کیا تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ پانی اس سے بھی افضل ہے. بہرحال زمزم سے دھویا گیا اور پھر پلیٹ میں پھر اس کو بعد جوڑا گیا, جوڑ کے اپنے گھر میں رکھا گیا, اس سے سلائی کر دی گئی. اس سب کچھ کے ہونے کے بعد فرما کہ مجھے اپنے ہاتھوں سے اتارا, انزلت, مجھے ہاتھوں سے اب اتارا, کھڑا کیا
اور میرے سامنے ایک سواری پیش کی، جو سواری جنت سے لائے تھے فرشتے، اس کا نام ہے براق، جو برق سے ہے۔ برق کہتے ہیں بجلی کی چمک کو، اس کا نام براق اس لیے ہے کہ وہ اتنی تیز رفتار ہے جیسے بجلی کونتی ہو۔ تو حضور نے فرمایا جسم میں خچر سے کچھ چھوٹی اور گدھے سے تھوڑی سی بڑی تھی، سفید رنگ کی سواری، اور تیز رفتاری میں جہاں نظر پڑتی تھی وہاں قدم پڑتا تھا، جہاں نظر پڑتی تھی وہاں قدم پڑتا تھا۔ تو اس پہ حضور کو بٹھایا گیا اور فرشتے دائیں بائیں، اور یہ سفر مسجد حرام سے شروع ہوا۔ اسرا بعبدی لیلا من المسجد الحرام، مسجد حرام سے سفر شروع ہوا۔ اور لیلن کا معنی رات، اور اس میں جو دو زبریں ہیں نا اس کو کہتے ہیں تنوین، یہ تنوین یہاں نکرے کی ہے، اس کو نکرہ کہتے ہیں، اور یہ کس لیے؟ وقت کو چھوٹا بتانے کے لیے۔ لیلن ساری رات نہیں، لیلن رات کے تھوڑے سے حصے میں یہ سارا سفر کمپلیٹ ہوا، گئے بھی آئے بھی، اور رات کا تھوڑا سا حصہ اس میں صرف ہوا، کوئی ساری رات صرف نہیں ہوئی۔ اور آغاز کا مسجد حرام سے ہوا۔ جی مسجد حرام آپ جانتے ہیں کہ بیت اللہ کے ارد گرد جو بنائی گئی ہے اس کا نام مسجد حرام، خود بیت اللہ کعبہ ہے یا اس کو بیت اللہ کہتے ہیں، اور ارد گرد جو بنا ہوا ہے نا عمارت، اس کا نام ہے مسجد حرام۔ تو اصل مسجد حرام تو وہ جو آس پاس بنی ہوئی ہے، لیکن مسجد حرام کا اطلاق پورے حرم پر بھی ہوتا ہے، پورا حرم کا جو ایریا ہے سب کو بھی مسجد حرام کہتے ہیں۔ اس لیے جو حضرات کہتے ہیں کہ حضور کے گھر سے معراج ہوئی تو وہ بھی مسجد حرام میں ہے کیونکہ حرم میں ہے، ام ہانی کے گھر سے ہوئی تو وہ بھی مسجد حرام ہے، وہ بھی حرم میں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو مسجد کو بھی مسجد حرام کہتے ہیں، اور حرم کی پوری حدود کو بھی حرام مسجد حرام کہتے ہیں۔ حرم کی حدود کتنی ہے؟ وہ انہوں نے لگائی ہوئی جگہ، نہیں، وہ ہر طرف سے بیت اللہ کے ہر طرف سے ایک جیسا فاصلہ نہیں، کسی طرف تھوڑا فاصلہ کسی طرف زیادہ فاصلہ ہے۔ تو سب سے کم فاصلہ مسجد تنعیم تک ہے 3 میل۔ مسجد عائشہ حرم سے باہر ہے، آپ نے دیکھا نا اس کا وہاں بورڈ لگا ہوا ہے، بل حدود حرم، مسجد باہر ہے، اسی لیے عمرے کا احرام مسجد سے باندھتے ہیں کیونکہ وہ حرم سے باہر ہے۔ یہ سب سے کم فاصلہ ہے۔ دوسری طرف کسی جگہ 6 میل کا فاصلہ ہے، کہیں 9 میل کا فاصلہ ہے۔ تو حدود حرم ایک جیسی نہیں ہے، برابر، کہیں کم کہیں زیادہ فاصلہ ہے، اور انہوں نے ہر جگہ بورڈ لگا دیے کہ یہاں تک حدود حرم۔ تو بہرحال اس پہ اس کا اطلاق ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ مسجد حرام کا اطلاق پورے حدود حرم پہ بھی، مسجد پہ بھی۔ اسی طریقے کعبہ اللہ کے گھر کا ہے اصل میں نام، لیکن کبھی کعبہ کا اطلاق پورے حدود حرم پر بھی ہوتا ہے۔ کعبہ بول کر پورا حدود حرم بھی مراد لیا جاتا ہے۔ تو مسجد حرام سے آغاز ہوا۔ حضور فرماتے ہیں کہ ہم جب چلے تو جب مدینہ منورہ آیا تو اس وقت حضور کا پتہ نہیں تھا مدینہ منورہ کیا ہے، کون، کبھی گئی نہیں، بس ایک شہر تھا جہاں کھجوروں کے بڑے باغات تھے، تو وہاں پہلا سٹاپ کرایا گیا، جبریل لکھا کے سواری کو روکا، حضور کو فرمایا کہ آپ یہاں اتریں اور نفل پڑھیں۔ آپ وہاں اترے اور ٹھیک اس جگہ میں آپ نے 2 رکعت نفل پڑھے جہاں آج مسجد نبوی ہے، ٹھیک اس جگہ میں نماز پڑھائی گئی، اور فرمایا کہ یہ آپ کا دار الہجرت ہے، یہ آپ کا آپ ہجرت کر کے یہاں آئیں گے۔ پھر وہاں سے سفر شروع ہوا تو فرماتے ہیں کہ ہم صحرائے سینا میں پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سٹاپ ہوا، وہاں سواری رکی اور فرمایا کہ یہ اس ٹیلے کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے، قبر کے نشان نہیں ہے، ٹیلا سا ہے اس کے پاس،
فرمایا کہ میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، قائم یصلی، کھڑے نماز پڑھ رہے تھے. یہ عالم برزخ ہے، یعنی عالم برزخ کی بات ہے. یہاں نماز کریں کا. پھر وہاں سے چلے تو کوئی طور کے پاس پہنچے، وہاں سواری روکی. فرمایا کہ یہ طور ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام کے معراج کا مقام ہے. انہیں معراج جہاں ہوا کرتا تھا، اللہ سے ہم کلام، اللہ کا قرب. وہاں نماز پڑھی. وہاں سے چلے تو شہر مدین میں پہنچے، جہاں موسیٰ علیہ السلام کا سسرال تھا، یہ مدین ہے جی. وہاں سے چلے تو پھر بیت اللحم، جو بیت المقدس کے پاس ہی شہر ہے، اب بھی ہے، وہاں پہنچے. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے ولادت ہے، عیسیٰ وہاں پیدا ہوئے، وہاں بھی نفل پڑھے. اور وہاں سے چلے تو بیت المقدس پہنچے، مسجد اقصی. لیکن مسجد اقصی موجود نہیں تھی. مسجد اقصی کی جگہ تھی، کھنڈرات تھے، مسجد اقصی نہیں. اس لیے کہ مسجد اقصی اس سے پہلے ٹوٹ پھوٹ کا شکار، ٹوٹ پھوٹ سے شکار چکی تھی. یعنی ظالم بادشاہوں نے بیت المقدس پہ حملہ کر کے اس کو توڑ پھوڑ دیا تھا، اس کا نام و نشان انہوں نے مٹا رکھا تھا. کچھ کھنڈرات تھے کہ یہ مسجد اقصی کی جگہ ہے. تو وہاں پہنچے تو فرمایا کہ میں نے اپنی سواری کو اس پتھر کے سوراخ میں باندھا. ایک سوراخ بنا ہوا پتھر تھا اس نے، جہاں انبیاء کرام بھی اپنی سواریوں کو کبھی باندھا کرتے تھے، تو میں نے اس کو وہاں باندھا. اور اسی مسجد اقصی کی جگہ میں 2 رکعت نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد جبریل امین نے میرے سامنے 2 مشروب پیش کیے، ایک شراب کا گلاس، جنت کی شراب کا، اور ایک دودھ کا گلاس. اور فرمایا جو جی چاہے نوش فرمائے. دونوں حلال ہیں، دونوں طیب ہیں، دونوں جنت سے ہیں. لیکن حضور السلام نے دودھ کے گلاس کو پسند فرمایا، دودھ پیا، شراب کو نہیں ہاتھ لگا. تو اس کی تحسین فرمائی حضرت جبریل امین نے کہ آپ نے تو بہت اچھا انتخاب کیا. اگر آپ یہ شراب پی لیتے تو یہ تو شراب طہور ہے، جنت کی شراب حلال طیب ہے، لیکن اس کا نتیجہ یہ تو کہ قوم شرابی ہو جاتی. تو اچھا ہو جو آپ نے اس کو ہاتھ نہیں لگایا. اور دودھ کو 12 یہ ہونے کے بعد وہاں سے پھر آپ کا سفر معراج شروع ہوا. سفر معراج پھر کہتے ہیں کہ ایک سیڑھی لگائی گئی جس کی حقیقت اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں. وہ ہماری سیڑھیوں کی طرح کوئی سیڑھی تھوڑی سی، وہ کیسی سیڑھی تھی اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن کہ سیڑھی لگائی گئی اور اس پر مجھے آسمانوں کی طرف چڑھایا گیا. وہ بھی بڑی تیز رفتار لفٹ ہوگی نا، ہاں جی، ایک تیزی کے ساتھ لگی جی، ورنہ 50,000 سال کا رستہ ہے، 50,000 سال کا رستہ، لیکن وہ لمحوں میں طے ہو گیا. تو خود رفتار جی چلنے والی تھی. تو بہرحال آسمان اول پر پہنچ تو گیٹ بند تھا. تو گیٹ کہاں ہے حضور کو تو معلوم نہیں، جبریل کو معلوم ہے. گیٹ تک سیڑھی تھی تو سیدھی گیٹ پہ لے گئی، گیٹ بند تھا. جبریل امین نے دستک دی تو اندر سے فرشتے نے پوچھا کہ آپ کون ہیں. یہ سیکورٹی سسٹم ہے اللہ کا، ورنہ جبریل کتنی دفعہ اس دروازے سے آتے جاتے ہیں، اور وہ ہیں بھی سید الملائکہ جی، تمام فرشتوں کے چیف. سب فرشتے ان کو جانتے ہیں، ان کا آنا نہ جانا، لیکن سیکورٹی یہ ہے کہ ہر آتے جاتا ہے پوچھا جاتا ہے کون ہے. کہا جی میں جبریل ہوں. کہا ٹھیک ہے، آپ کے لیے کھل سکتا ہے، لیکن آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اچھا، تو کیا وہ با اجازت آ رہے ہیں، ان کو بلایا گیا ہے کہ یوں ہی آپ لے آئے ہیں؟ لیکن یہ نظام ہے، یہ کہ تو کون ہوتا پوچھنے والا، بھائی میں آیا ہوں، میں لایا ہوں، نہیں ایسی بات نہیں. وہ بھی خاموشی سے سن رہے سوال، آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد. کیا ان کو بلایا گیا؟ کہا جی بلایا گیا. کھل یہ دروازہ، کھلتے ہی ان کا مرحبا، خوش آمدید، اہلاً و سہلاً. تو آسمان اول پہ جب تشریف لے گئے
تو آسمان اول پہ حضرت آدم علیہ السلام تشریف فرما تھے، یعنی قیامت تک ان کا مقام کیا ہے؟ تو آسمان اول پہ رونق افروز ہوتے ہیں۔ تو جبریل امین نے تعارف کرایا کہ آپ ان کو سلام کیجئے، نے سلام کیا، انہوں نے جواب میں کہا وعلیک السلام یبن الصالح والنبی الصالح، اے نیک بیٹے نیک نبی وعلیکم السلام۔ حضور نے فرمایا سلام ہونے کے بعد میں نے دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دائیں طرف بھی کچھ پرچھائیں تھیں اور بائیں طرف بھی کچھ پرچھائیں، یعنی کچھ جیسے کہ یعنی پوری جان پہچان نہیں ہو رہی، لیکن جیسے کہ اندھیرے میں کوئی آدمی نہیں نظر آتا، اندھیرے میں پرچھائیں، لیکن دائیں طرف والے بڑے حسین و جمیل، ادھر والے سیاہ رنگ کے۔ وہ بزرگ کبھی ادھر دیکھتے ہیں تو مسکراتے ہیں اور ادھر دیکھتے ہیں تو رو جاتے ہیں، وہ کبھی ادھر دیکھتے ہیں کبھی ادھر دیکھتے ہیں۔ تو کہنا میں نے جبریل سے پوچھا کہ رفیق سفر یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ ادھر دیکھتے ہیں ہنستے ہیں ادھر کے ادھر۔ کہا یہ ان کی نسل اولاد آدم کے نیک لوگ ہیں، ان کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں کہ نیک اولاد ہیں۔ ادھر والے دوزخی ہیں، کافر ہیں، فساق فجار ہیں، ان کو دیکھ کے تو یہ دونوں طرف ان کی اولاد ہے، یہ ان کے باپ، ٹھیک ہے۔ اس سے اگلے صاف آسمان کے لیے تشریف لے گئے تو ہر آسمان سے دوسرے آسمان کا فاصلہ بھی اتنا جیسے زمین سے اس آسمان کا فاصلہ، ذرا وہاں بھی سیڑھی لگی ہوگی، وہاں پہنچے تو وہی گیٹ بند، وہی سوال و جواب۔ تو سوال و جواب کے بعد کھولا تو آگے فرماتے ہیں کہ میں نے دو پیغمبروں کو دیکھا، عیسیٰ اور یحییٰ، ماموں اور بھانجے، ماموں یحییٰ علیہ السلام ماموں، عیسیٰ علیہ السلام بھانجے۔ تو ان سے تعارف کرا، ان کو سلام کیا تو انہوں نے بھی نیک بھائی کہہ کر میرے سلام کا جواب دیا۔ تیسرے آسمان پہ تشریف لے گئے، ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، وہی سوال و جواب۔ چوتھے پہ لے گئے، ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پانچویں پہ چلے گئے جی، تو اس طریقے سے چوتھے پہ یوسف علیہ السلام سے، پانچویں پہ ہارون علیہ السلام سے، چھٹے پہ موسیٰ علیہ السلام سے، ساتویں پہ ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ تو صرف ابراہیم اور آدم علیہ السلام نے نیک بیٹا اور نیک نبی کہا، باقی سب نبیوں نے نیک بھائی ہی کہا صرف، کیونکہ ان کے ساتھ ذرا وہ نسبت ہے نا۔ ساتویں آسمان پہ فرماتے ہیں کہ میں نے فرشتوں کا کعبہ دیکھا جس کا نام ہے بیت المعمور۔ جیسے زمین پہ کعبہ ہے، طواف ہوتا ہے، تو ساتویں آسمان پر بھی کعبہ ہے، وہاں فرشتے طواف کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اور وہ بالکل اس کعبہ کی سیدھ پر ہے۔ اور پھر ہر آسمان میں بھی ایک ایک کعبہ ہے جہاں اس آسمان کے فرشتے عبادت کرتے ہیں۔ اس طرح نیچے کی ہر زمین میں بھی ایک ایک کعبہ ہے، لیکن مرکزی کعبے دو ہیں، زمین کا یہ، آسمانوں کا بیت المعمور، باقی اس کی سیدھ میں دوسرے درجے میں۔ فرمایا کہ اس کعبے کی حیثیت یہ دیکھی کہ اس میں روزانہ 70,000 کا مطلب نہیں کہ ٹھیک 70,000 یعنی 1000 ہا، ہماری اسلام میں 1000 ہا فرشتے اس کا روزانہ طواف کرتے ہیں۔ اور جو فرشتے ایک دفعہ طواف کر لیتے ہیں زندگی میں، پھر کبھی ان کو موقع نہیں ملتا، ان کا نمبر پھر آتا ہی نہیں۔ جو کر چکے ہیں ایک دفعہ پھر ان کو کبھی چانس نہیں ملے گا، اتنے فرشتے۔ بیت المعمور سے پھر آگے گزرے تو آگے سدرۃ المنتہا، پھر اس کا ذکر سورہ نجم میں۔ ایک درخت دیکھا، بیری کا درخت، حضور نے فرمایا کہ اس کے پتے ہاتھی کے کان کی طرح بڑے بڑے، اور اس کا پھل عرب کا ایک شعر ہے ہجر، اس کے مٹکوں کی طرح، یعنی بڑے بڑے پھل، بڑے بڑے اس کے پتے، اور بہت عظیم الشان درخت، کیونکہ سدرہ اس کو کہتے ہیں بیری کو۔ اور منتہا کا معنی آخری حد پر، آسمانوں کی آخری حد پہ وہ درخت ہے۔ آگے پھر دوسری کائنات ہے، یہ آسمانوں کی کائنات کا اینڈ ہے۔ اور اس وقت اس درخت کو جس طرح سجایا گیا تھا اس کا اللہ تعالی نے قرآن میں ذکر کیا۔
اذ یغش السدرۃ ما یغشا، جب ڈھانپ رکھا تھا اس درخت کو جن چیزوں نے ڈھانپ رکھا تھا، یعنی اس کی حقیقت تم کیا جانو. تو حضور نے فرمایا کہ عجیب رونق تھی اور سنہری پتنگے جیسے کہ بیٹھے ہوئے ہیں سارے سنہری پتنگے، پورا درخت ڈھکا ہوا ہے. تو اس درخت کے پاس جب پہنچے تو وہاں جبریل امین رک گئے. ان کی رفاقت وہیں تک تھی کیونکہ جبریل امین کا مقام وہیں تک تھا. نیچے کے فرشتوں کا مقام وہیں تک ہے. وہ نیچے والے فرشتے اوپر نہیں جا سکتے. اوپر پھر دوسرا دور ہے، اوپر کے اور فرشتے ہیں اور نظام ہے، وہ اس درخت سے نیچے نہیں آتے، یہ آپن اوپر نہیں جاتے. تو یہ فرشتے نیچے کے اعمال وہاں پہنچا دیتے ہیں، وہ آ کر اس کو اوپر لے جاتے ہیں. اللہ کی حضور اوپر سے جو احکامات آتے ہیں وہ لا کر یہاں فرشتوں کے حوالے کر لیتے ہیں، پھر یہ لے کر نیچے کی کائنات میں. تو بہرحال یہ ایک جنکشن ہے سدرۃ المنتہا اوپر نیچے والوں کا. تو جبریل امین کا مقام یہی تھا، وہ رک گئے. اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک تخت شاہی لایا گیا، رف رف سبز رنگ کی، ایک پالکی نہیں پالکی جی، لیکن وہ ایسی چھوٹی موٹی پالکی نہیں تھی، وہ اس پالکی نے بھی پوری فضا کو بھرا ہوا تھا، اتنا بڑا رف رف. اس کے ساتھ وہ فرشتے تھے اوپر والے. کہا جی آپ اس میں بیٹھیے. اب سیڑھی بیڑھی بھی نہیں، اب پالکی میں بٹھایا فرشتے جی، وہ لے کر آگے روانہ ہوئے. اس موقع پہ شیخ سعدی علیہ الرحمٰن نے ایک موضوع کو نظم کیا ہے، وہ آپ کو سنا دوں. اچھا، کہ جب یہاں جبریل امین رکے اور ان حضور وسلم کو دوسرے فرشتوں کے حوالے کیا رف رف میں بٹھا کر، تو جبریل امین کو حضور نے فرمایا کہ یہ میرا ساتھ کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ بدو گفت سالار بیت الحرام، بدو گفت سالار بیت الحرام کہ اے حامل وحی برتر خرام. یعنی حرم کے سالار اور سردار نے جبریل سے کہا کہ اے جبریل اوپر میرے ساتھ چلیے نا، آپ تو زمین سے رفیق سفر رہے ہیں. تو جبریل امین نے جواب میں کیا کہا؟ بگفتہ فروتر مجالم نمان، بماندن کی نیروے بالم نمان. تو فرشتے نے کہا، جبریل نے کہا کہ اس سے اوپر میں نہیں اڑ سکتا، میں اس لیے رہ گیا ہوں کہ اب پروں میں پرواز کی طاقت ہی نہیں ہے. اور جبریل وہ ہیں جن کے 600 پر ہیں، فرشتوں کے پر ہیں نا، جیسے سورہ فاتر میں جاعل الملائکۃ اولی اجنحہ، اللہ فرشتوں کو بنانے والا ہے پروں والے. مثنا و ثلاثا و رباع، دو دو پر ہیں، کسی کے 3 پر ہیں، کسی کے 4 ہیں. تو سب سے زیادہ پر جبریل امین کے 600. تو اتنے، اور پھر جبریل امین کے پر. لیکن فرمایا کہ اس سے آگے ان پروں میں طاقت نہیں، اڑ نہیں سکتے. اگر یکسرے منہ برتر پرم فروغ تجلا بسوزت پرم، کہنے لگا اگر ایک بال کے برابر بھی یہاں سے اڑوں گا نا تو اللہ کی تجلیات ان پروں کو جلا ہی ڈالیں گی. تو جناب میں مجبور ہوں آگے نہیں. اور ہما کہ یہ تو آپ کی توفیل میں اتنا اوپر بھی آ گیا، میرا اہمیت تو اتنا بھی نہیں آیا کرتا. یہاں آیا ہوں آپ کو رخصت کرنے کے لیے، آج تو ماشاءاللہ کافی اوپر آ گیا ہوں، ورنہ میں یہاں تک بھی نہیں آیا کرتا تھا. تو خیر جبریل امین نے ان فرشتوں کے حوالے کیا اور وہ لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں تک اللہ چاہتے تھے وہاں تک لے کر گئے اور اللہ کے مقام قرب تک پہنچایا. جتنی نزدیکی ممکن ہو سکتی ہے اللہ کی بندے کے ساتھ اس مقام تک پہنچایا. حضور نے فرمایا کہ آگے پھر ایک ہو کا عالم تھا اور میں ایک مقام پہ پہنچا تو مجھے قلم چلنے کی چرچراہٹ کی آواز، جیسے کہ قلمیں چل رہی ہیں. اب تو قلمیں تھوڑی چلتی ہیں نا، بال پین ہے، پتہ ہی نہیں چلتا. پہلے لوگ آپ جانتے ہیں
کہ جب کلمے بنائی جاتی تھی، پین بنائے جاتے تھے تو بیچ میں تھوڑی سی خلا چھوڑ لیتے جی، تو وہ جب لکھتے تھے نا تو اس کی ایک چراہٹ ہوتی تھی، تو چرچراہٹ کلموں کی، تو میں نے ان فرشتوں ساتھ والوں کو کہ یہ کیا ہے؟ کہ یہ لوح محفوظ پہ کام کرنے والے فرشتے ہیں، لوح محفوظ سے اللہ تعالیٰ کے احکامات نقل کرنے والے فرشتے ہیں، یہاں سے احکامات نقل کر کر کے نیچے والوں کو احکامات پہنچا دیجیے، وہ یہی آفت ہے یہ جی، تحریری آفت، بس یہی آواز آئی، باقی کچھ نہیں۔ تو خیر بہرحال حضور اس مقام تک پہنچے اور اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، اور ہم کلامی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو 3 چیزیں ملی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضور پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا میرے لیے کیا تحفہ لائے ہو، یہ امام غزالی فرماتے ہیں۔ اس لیے جب کوئی کسی کی ملاقات کے لیے جاتا ہے تو اس کی شان کے مطابق تحفہ لے جاتے ہیں، کوئی گفٹ لے جاتے، تو آپ آئے ہیں میرے محبوب تو کیا گفٹ لائے ہیں؟ تو ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ کو کسی مادی گفٹ کی ضرورت تو نہیں ہے نا، تو حضور نے فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات، 3 گفٹ لائے ہوں۔ التحیات للہ، میری زبان سے نکلنے والی ساری عبادت کے کلمات آپ کی نظر، والطیبات والصلوات ٹھیک، اور میرے بدن سے نکلنے والے سارے عبادات بھی آپ کی نظر، والطیبات، اور میری مالی ساری عبادتیں بھی آپ کے لیے، تو زبانی بدنی مالی ساری عبادتیں آپ کے لیے گفٹ۔ تو اس کے جواب میں اللہ نے پھر کیا گفٹ دیا؟ اور السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، 3 بجواب 3 گفٹ آئے، 3 میری طرف سے لیں۔ السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلامتی ہو میری طرف سے، سلامتی کا گفٹ ہے۔ ورحمۃ اللہ، اور اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں، یہ میری طرف سے لیجیے۔ تو یہ پانے کے بعد حضور نے اسی جگہ امت کو بھی ساتھ شامل کر لیا کہ یہ گفٹ اکیلا میرا نہیں، میری امت بھی اس میں شریک ہو۔ فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اے اللہ آپ کا یہ سلام ہم پر ہو اور سارے صالح بندوں پر ہو۔ یہ امام غزالی نے فرمایا کہ یہ ہم جو تحیات پڑھتے ہیں یہ بھی لیلۃ المعراج کا مکالمہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو خیر یہ ہوا، اور پھر حق تعالی شانہ کی طرف سے کیا ملا نبی کریم علیہ السلام کو امت کے لیے؟ یہ تو حضور کو ملا نا، امت کے لیے کیا ملا؟ تو امت کے لیے 50 نمازوں کا گفٹ ملا، 50 نمازیں۔ ایک سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں بھی بطور گفٹ واسطے ملی، آمن الرسول سے لے کر آخر تک۔ تیسری چیز، اس بات کا وعدہ اللہ نے کیا کہ اے نبی آپ کی امت میں جو آدمی شرک کیے ہوئے مرے، بغیر شرک کے بغیر مرے گا، توحید پہ مرے گا، تو میں وعدہ کرتا ہوں اس کو ضرور بخش دوں گا۔ ہاں جو شرک کر کے مرے گا مشرک کو نہیں بخشوں گا، لیکن باقی بڑے سے بڑا گناہ گار بھی ہوگا تو سزا دے کر بخشوں یا پہلے بخشوں، لیکن آپ کی امت کے ہر موحد کو میں بخشوں گا۔ یہ دیکھیے، ایک یہ بات بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے میری یقین دہانی کرائی کہ آپ کی امت میں کوئی آدمی اگر نیکی کا ارادہ کرے گا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد نیکی کرے گا ارادے کے بعد، تو ایک نیکی 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور اگر نیکی کا ارادہ کیا پر نیکی نہیں کر سکا تو بھی ایک نیکی لکھ دی جائے گی۔ ارادے پہ بھی ایک نیکی لکھ دی جائے گی، اور ارادے کے بعد نیکی کر لی تو 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور اگر کسی نے گناہ کا ارادہ کیا اور پھر گناہ کر دیا تو ایک ہی گناہ لکھیں گے، اور گناہ کا ارادہ کیا اور گناہ نہیں کیا تو کچھ نہیں لکھا جائے گا۔ گناہ کے ارادے پہ گناہ نہیں لکھا جائے گا،
کر لیا تو ایک لکھیں گے، نیکی کے ارادے پر بھی ایک نیکی لکھیں گے، اور کر لی تو 10 لکھیں گے۔ یہ یقین دان بھی وہاں کرائے گی۔ وہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے، اور واپسی میں خیر خیریت سے ابراہیم علیہ السلام سے تو گزر کے انہوں نے نہیں پوچھا کیا ہوا، موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب پہنچے تو انہوں نے پوچھ لیا کیا لائے ہیں، گفٹ کیا لائے؟ کہا 50 نمازیں۔ کہا نہیں جناب، 50 نمازیں آپ کی امت کیسے پڑے گی؟ میں تو بنی اسرائیل کا تجربہ کر چکا ہوں، 1-2 بھی نہیں پڑھتے، 50 آپ برائے مہربانی جائیں، ان میں کمی کرا کیا ہے؟ تو آپ تشریف واپس لگے، تشریف اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو 10 نمازیں معاف ہوگی، 40 رہ گئی۔ پھر آئے تو پھر پوچھا، کہ جی نہیں 40 کہاں پڑیں گے، یہ آپ اور تخفیف کرائیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام اور حضور علیہ السلام کے درمیان گفتگو ہوتی رہی، وہ بار بار آپ کو واپس کرتے رہ گئے، اور یہاں تک کہ 50 کی 5 رہ گئیں۔ ان کا مشورہ اب بھی تھا کہ اور بھی کم کرائیں، لیکن حضور نے فرمایا کہ اب مجھے شرم آتی ہے، بس مجھے منظور ہیں اور 5۔ جب آپ فرمایا مجھے منظور ہیں اور مزید تخفیف نہیں کرائیں گے، تو اوپر سے آواز آئی کہ ہمارا قانون بدلتا نہیں ہے، قانون وہی 50 کا ہے، تو قانون برقرار ہے، اور ہم نے اپنے بندے سے معاملہ بھی ہلکا کر دیا۔ پڑھیں گے 5 ثواب 50 ہی کا دوں گا، پڑھیں گے 5، ایک نماز پڑھیں گے تو 10 نمازوں کا ثواب ملے گا، وہی اسی قانون کے تحت جی۔ تو قانون نہیں بدلا، ہم نے قانون برقرار رکھا ہے 50 کا، لیکن تخفیف کر دی، ہلکا کر دیا معاملہ، پڑھیں بے شک 5، ثواب اتنی ملے گا۔ تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے، لیکن اس دوران آپ کو جنت اور دوزخ کے مناظر بھی دکھائے گئے واپسی سے پہلے، کیونکہ جنت اوپر ہے، 7 آسمانوں سے اوپر، اندہ سدرۃ المنتہی اندہ جنت المأویٰ، 7 آسمانوں سے اوپر جنت ہے، دوزخ خود 7ویں زمین سے نیچے ہے۔ تو جنت میں حضور علیہ السلام جب تشریف لے گئے تو فرماتے ہیں کہ ایک جگہ ہم پہنچے، میں ایک جگہ پہنچا تو وہاں بہت زیادہ خوشبو پھوٹ رہی تھی، بہت زیادہ، ویسے جنت تو ساری خوشبو ہی خوشبو ہے، پر اس جگہ میں بہت زیادہ۔ تو میں نے سیر کرانے والے فرشتے سے پوچھا کہ بھئی یہاں زیادہ خوشبو کیسے آ رہی ہے؟ کہا حضرت یہ فرعون کی بیٹی کی خادمہ کے خاندان کی جگہ ہے، فرعون کی بیٹی کی خادمہ جو تھی نا، خادمہ اس کی بیٹی کا میک اپ کرانے والی جو لڑکی تھی، اس کا پورے کنبے کی جگہ یہ ہے۔ اچھا، اس کا پس منظر کیا ہے، بیک گراؤنڈ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بچپن میں فرعون کے گھر رہے، پلے بڑے ہوئے، ان کی بیوی کی مشورے سے نا، تو اس کی بیوی بھی موسیٰ علیہ السلام کے کمالات دیکھ کے مومنہ ہو گئی تھی، اپنا ایمان چھپائے رکھا، اور اس کی جو میک اپ کرنے والی خادمہ تھی، نوکرانی، وہ بھی مسلمان ہو گئی تھی، اس کی بیٹی، صرف اس کی بیٹی تھی، بیٹا نہیں تھا نا فرعون کا، وہ مسلمان ہو گئی تھی، لیکن ایمان سب نے، پھر اس لڑکی کی ماں، اس لڑکی کا باپ، پورا کنبہ مسلمان تھا، لیکن ایمان چھپائے ہوا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ لڑکی کی خادمہ اس کے سر میں کنگھی پھیر رہی تھی کہ کنگھی اس کے ہاتھ سے گر گری تو اس نے بسم اللہ کر کے اٹھائی، بسم اللہ، جیسا مسلمان کا طریقہ۔ اس لڑکی نے، اس کو حیرت ہوئی، اس کی بیٹی کو، بسم اللہ، اللہ کون ہوتا ہے؟ یہ تو سب کچھ میرا باپ ہے، یہ تو کس کا نام لے رہی ہے؟ یعنی میرے باپ کا نام لے، خدا تو وہ ہے، یہ کس کا نام لے رہی ہے؟ تو اب ایمان چھپ نہیں سکتا تھا زیادہ دیر۔ اس لڑکی نے کہا کہ نہیں، اللہ ارض و سما کا خالق، زمین و آسمان کا خالق، ہم سب کا خالق خدا وہ ہے، اس کے نام سے اٹھانا چاہیے، تیرا باپ کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا اچھا تو میرے باپ کے سوا کسی کو خدا مانتی ہے؟ تو اس نے باپ سے کہہ دیا، باپ نے بلایا، کہا کیا بات ہے؟
یہی بات ہے، اس میں لڑکی کا یہی بات ہے، خدا تو وہ ہے۔ اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، میری خدائی میں تم اور کسی کو خدا مانو؟ ہے ہی وہی ہے، تو کیا بات کیا کرتے؟ اس کے باپ کو بڑا اس نے بھی ظاہر کر دیا، ماں کو بڑا اس کو بھی ظاہر کر دیا، یہ تو بہت بڑا جرم ہے۔ تو اس نے تانبے کا ایک گھوڑا یا گائے بنوائی، یا بنی ہوئی تھی پہلے سے تانبے کی، اس کو خوب گرم کیا، خوب گرم کرنے کے بعد اس لڑکی کو اس کے اندر ڈال دی، اس کے پیٹ میں سم ہوگی، باپ کو ڈالا، سم ہو گیا۔ اور ایک دودھ پیتا بھائی تھا ماں کے، اس کو سے پکڑا اور اس کو بھی جھونک دیا، ماں کو بھی جھونک لیا گیا۔ تو ذرا ماں تھوڑی سی گھبرا گئی، یہ نہیں کہ انکار کرے، گھبرا گئی تو وہ بچے نے اندر سے پکارا، امی آ جاؤ، یہ تو بہت ٹھنڈی جگہ ہے۔ گھبرائے نہیں، آ جائیں، اس سے گھبرائے نہیں، ماں کو بھی جھونک دیا۔ تو بظاہر تو یہ سب لوگ بھسم ہو گئے، پورا خاندان۔ تو فرشتے نے کہا یہ ٹھکانہ اس خاندان کا ہے جہاں آپ کو بہت زیادہ خوشبو آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا گھر، بلڈنگ، محل، وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، اور باہر جنت کے مناظر دیکھے۔ پھر اس کے بعد دوزخ کے مناظر بھی آپ کو دکھائے گئے۔ اسی لیے عید کی نماز کے بعد نبی کریم علیہ السلام ایک خطبہ مردوں کو دیتے تھے، تو ایک خطبہ الگ سے عورتوں کو بھی دیا کرتے تھے عید کے دن، کیونکہ عورتیں ذرا فاصلے تو ہوتی تھی، اسپیکر کے نظام تو نہیں تھا زمانے میں۔ تو حضور علیہ السلام خواتین سے خاص طور پہ فرماتے تھے کہ تم لوگ صدقہ دیا کرو، تمہیں میں نے جہنم میں بہت زیادہ دیکھا ہے، مردوں کی نسبت سے جہنم میں عورتیں میں نے زیادہ دیکھی ہیں، تو سب طریقے سے صدقہ دیا کرو۔ تو ایک خاتون ذرا دلیر تھی، باقی تو جواب نہیں، اس نے کہا کہ حضور دیما، ہم جہنم میں زیادہ کیوں ہیں؟ ہمارا کیا قصور ہے؟ یہاں بھی چولہا جہنم ہے، اس کے سامنے ہمیں کھڑی رہتی ہے، یہاں بھی ہمیں جھونکی جائے، وہاں بھی ہمیں جھونکی جائے، ذرا ہمت والی تھی نا، تو کس قصور پر؟ تو حضور نے فرمایا قصور یہ کہ تکسرن اللعن و تکفرن العشیر، جرم یہ ہے ایک تو یہ کہ لان تان زیادہ کیا کرتی ہو، بات فلانی پہ لعنت ہو، فلانی پہ لعنت ہو، تو لعنتیں بہت بھیجتی ہو، اور دوسرا تکفرن العشیر، شوہر کی ناشکری بھی بہت کرتی ہو، کہ بیچارہ دن رات ایک کر کے کماتا ہے، کھلاتا ہے، پہناتا ہے، ہر خواہش تمہاری پوری کرتا ہے، اور کبھی کبھار کوئی خواہش پوری نہیں کر سکے تو تم کہتی ہو کچھ خیر دیکھی تھی تجھ سے؟ جب سے آئی ہوں، جب سے مصیبتوں میں پڑی ہوں، تو ایک دم سب کیے کرائے پہ پانی پھیر دیتی کہ کچھ دیکھا ہی نہیں میں نے، کچھ میرا ہی نہیں تیرے پاس، تو یہ تمہارے قصور ہیں، اس لیے تم ذرا صدقہ دیا کرو۔ تو خیر جنت بھی دیکھی، جہنم بھی دیکھی۔ تو نبی کریم علیہ السلام واپس تشریف لائے، واپس پھر بیت المقدس پہنچے تو دیکھا تو وہاں اب ہجوم ہے، انبیاء کرام سارے کے سارے اندر نمازیں پڑھ رہے ہیں، دیکھا یہ بھری ہوئی ہے مسجد۔ تو آپ نے فرمایا جبریل یہ کیا منظر ہے؟ پہلے تو ہماری تو خالی تھی، اب یہ بھری ہے۔ کہا یہ سارے انبیاء کرام آئے ہیں اور آپ کو الوداع کہنے کے لیے، اور ایک اس میثاق کو پورا کرنے کے لیے جو میثاق انبیاء کرام سے آپ پر ایمان لانے کا لیا تھا۔ تو یہ سارے نبی تو آپ سے پہلے گزرے، ان کو تو موقع ہی نہیں ملا آپ پر ایمان لانے کا، تو اللہ نے آج یہ موقع فراہم کیا کہ سب کے سب آپ کی اقتداء میں نماز پڑھیں تاکہ ان کا آپ پر ایمان ہو جائے۔ تو ہر صفحے بنی حضور کو امامت کا شرف حاصل ہوا، اور اس کے بعد خطبات ہوئے، تمام انبیاء کرام نے آپ کو الوداع کہا۔ تو حضور السلام وہاں سے انبیاء اپنے ٹھکانوں پہ چلے گئے، برزخ میں جو ان کا مقام تھا، اور حضور السلام مکہ کے لیے روانہ ہوئے اپنی اسی سواری پر۔
رستے میں مشرکین مکہ کے کچھ قافلے بھی، تجارتی قافلے بھی ملے. ایک جگہ آپ گئے تو قافلے والے سو رہے تھے جی، تو حضور سواری سے اترے اور وہاں مٹکے میں پانی تھا، وہ نوش فرما لیا، بند کر دیا. ایک جگہ سے گزرے تو سواری کی وجہ سے کہ ان کا اونٹ بدک گیا، بھاگ گیا، اس کی تلاش میں پھر رہے تھے. ان چیزوں کو بھی حضور اللہ نے دلیل بنانا تھا نا، اس لیے یا ان رستوں سے گزارا. تو صبح ہونے سے پہلے مکہ پہنچے اسی گھر میں ام ہانی کے، اور جب صبح ہوئی تو سب سے پہلے ام ہانی سے کہا کہ ام ہانی آج رات تو میں نے طویل ترین سفر کیا مختصر ترین وقت میں. کہا کیا کہیے؟ کہا آقا لوگوں کو نہیں کہنا وہ تو جلے بھنے پہلے سے بیٹھے ہیں، اب تو اور پروپیگنڈا ہاتھ میں آ جائے گا. کہ نہیں ام ہانی میں نے تو کہنا ہے، کیوں نہ تمہیں چیز ہے؟ آپ دیکھتے نہیں کہ پہلے سے ہونے دو. تو صبح اگر آپ حرم میں گئے تو مشرکین آئے ہوئے تھے تو سب کو اپنے معراج کا قصہ سنا دیا. انہوں نے واقعی وہی طوفان مچا دیا. آپ نے کہا میاں میں دلائل بھی دیتا ہوں، تمہارے 2 قافلوں سے میری ملاقات ہوئی رستے میں، اور یہ کہ فلانا قافلہ صبح طلوع سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے وہ وہاں سے نکلے گا. یہ بھی تم بتاؤ، اتنا قریب آ چکا ہے. کہا اس کو تو جانچ لیں گے ہم. تو صبح آدمی بٹھائے سورج نکلنے سے پہلے کہ دیکھا تو واقعی سورج نکلتے قافلہ آ گیا. لیکن میں نہ مانوں کہ تو کوئی علاج نہیں ہے نا. پھر نے کہا ہو تو نہیں سکتا، لیکن تم دعویٰ کرتے ہو تو چلو مجھے ہمیں بتاؤ بیت المقدس کیسی جگہ ہے. ہم تو بارہا سفر کیا آئے جائیں، آپ تو کبھی نہیں کہ تو بتاؤ. حضور کو پریشانی ہوئی، میں کچھ سیر تفریح کے لیے نہیں گیا تھا کہ بیت المقدس کی عمارتیں کیسی ہیں، بلڈنگ کیسی ہے. لیکن اللہ نے یہ مسئلہ بھی حل کر دیا اور زمین کے فاصلے سمیٹ لیے. بیت المقدس آنکھوں کے سامنے آ گیا. کہا پوچھو کیا پوچھتے ہو. وہ سوال کرتے گئے، حضور ایک ایک کا جواب دیکھ دیکھ کے دیتے رہے. لیکن اس کے باوجود بھی وہی بات ہے کہ میں تو ابوبکر صدیق نے سب سے پہلے تصدیق کی اس واقعے کی. ان کو صدیق کا لقب ملا. مشرکین جہاں تھے ایسے رہے. تو یہ ہے اس صورت میں واقعہ معراج کا خلاصہ جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، پاک ہے ہر کمزوری، ایک نقص سے وہ ذات جو راتوں رات لے گئے اپنے بندے خاص کو تھوڑی سی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. مسجد اقصی بیت المقدس کی مسجد کا نام ہے. اقصی عربی میں کہتے ہیں دور کو. اس زمانے میں 2 ہی مسجدیں تھی، یہ یا وہ، تو وہ کافی فاصلے پر ہے نا، تو اس لیے اس کا نام مسجد اقصی ہے. الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی کہ جس کے اطراف کو ہم نے برکتوں سے نوازا ہے، مادی برکات بھی اور روحانی برکات بھی، کہ وہ انبیاء بنی اسرائیل کا قبلہ تھا، ہمارا بھی قبلہ اول ہے جی، اور مادی لحاظ سے بھی بڑا اچھا خوش نواز زرخیز علاقہ ہے. کیوں نبی کو اپنے بندے کو سیر کرائی؟ لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اس کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں، اس کو تسلی ہو جائے. انہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہی سننے والے اور دیکھنے والے ہیں. ایک ہی آیت. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.